بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک ایک کر کے سب مراحل خوش اسلوبی سے پایا تکمیل کو پہنچ چکے تھے، لیکن افراد سے تعلقات کے سلسلے میں اس دن شاید میرے ستارے میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پہلے ڈان سے بدمزگی ہوئی، اس کے بعد چاؤ فان سے منہ ماری کی نوبت آ گئی، اور اس وقت جلال کے ساتھ کچھ تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک وقت میں وہ سب غلط نہیں ہو سکتے تھے، یقینی طور پر میرے دماغی رو میں کوئی خلل واقع ہو چکا تھا، جس کے زیر اثر میں ہر بات کا منفی پہلو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے فون پر کہا، اب مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میرے گنے چنے دوستوں کی فہرست میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے۔ تم میرے ہمدرد اور خیر خواہ ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے مشوروں کو ہدایت کا درجہ دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں یہ باتیں یاد آ گئیں۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی، اب سے چند لمحے پہلے مجھے تمہارا لب و لہجہ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب اسد کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو تم نے پتے کی ایک بات کہی تھی کہ اپنے محکمے میں صرف میں نہیں ہوں، یہ ایک منظم اور بڑا ادارہ ہے۔ میں اسی بڑی مشین کا ایک پرزہ ہوں، مجھے اس مشین کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کوئی پرزہ اس چال سے ہٹ کر اپنی چال چلنے کی کوشش کرے تو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان باتوں کو نہ دہراؤ، میں نے دوستانہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے ان مجبوریوں کا اندازہ ہے، پالیسی سے انحراف کرنا تمہارے بات سے باہر ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں غبار سا اٹھتا ہے اور میں اسے تمہارے اوپر نکال لیتا ہوں۔ تم میری نیت اور ارادوں کے گہرے رازداں ہو۔ نیک نیتی اور بے لوثی کے باوجود رکاوٹیں کھڑی ہونے لگیں تو تم خود اندازے لگا سکتے ہو کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ مجھے ہر بات کا اندازہ ہے۔ جلال کی آواز سے دردمندی جھلک رہی تھی۔ میں مجبور ہو کر تمہیں کوئی ناگوار پیغام یا مشورہ دیتا ہوں، اس میں تمہاری بلائی مضمر ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایک پھانس چبھ رہی ہے۔ میں نے قدرے خاموشی کے بعد کہا، مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل جاتا تو یہ پھانس بھی نکل جاتی۔ اس پھانس کا ذکر کر رہے ہو؟ جلال کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سن کر چونک گیا تھا۔ گرین کوبرا کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے کہا، یہی راز وہ اپنے سینے میں لے گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے گرین کوبرا فائل کے بارے میں تم سے جھوٹ بولا تھا۔ جلال نے شاید میری دل جوئی کے لیے کہا، پارک ٹاور کے فوڈ کورٹ میں وہ تمہارے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا، اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اس جھوٹ کے سہارے وہ تمہیں چکما دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم نے تصدیق کی ہے کہ اس نے مکاری سے وہ فائل اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ ہاں، یہ تلخ حقیقت ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ فائل راج محل کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئی ہوگی۔ افراتفری کے عالم میں وہاں سے بھاگا تھا۔ اس کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ گرین کوبرا وہاں سے اپنے ساتھ لے جا سکا ہوگا۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس فائل کا کیا انجام ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے بھول جاؤ، اب اس کی نقلیں ہی اصل ہیں اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم انڈین پلان سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں۔ جلال کی دلیل میں وزن تھا، ہمیں اس فائل کو چاٹنا نہیں تھا۔ ساری اہمیت اس کے مندرجات کی تھی، وہ متعلقہ پاکستانی حکام کے پاس موجود تھے۔ اگر سوبراج نے وہ فائل کسی کو دے دی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بھارتی حکام اس فائل کے خالق تھے، وہ سارا نقشہ ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا۔ امریکی ان کے گہرے دوست تھے، وہ دلچسپی لیتے تو کسی بھی وقت بھارت سے فائل کی نقل لے سکتے تھے۔ سوبراج کی زبان سے اچانک گرین کوبرا فائل کا ذکر سن کر میں بوکھلا گیا تھا اور اضطراری رد عمل کے طور پر سوبراج کو نکل جانے کا موقع دے بیٹھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بلکہ جلال کے سمجھانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس واقعے میں ساری اہمیت اس بات کی تھی کہ ایک سیاسی شعبے باز اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر سرکاری تحویل سے ایک اہم ترین فائل اڑا لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس غیر ذمہ داری کے مرتکب کو قرار باقی سزا دی جا چکی تھی، اس کے ساتھ فائل چرانے والا بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب یہ سب تمہارے معاملات ہیں، میں نے کسی تلخی کے بغیر کہا۔ پاکستان چھوڑ دینے کے بعد ان باتوں سے میرا صرف جذباتی تعلق باقی رہ گیا ہے، عملی میدان میں سب کچھ تمہیں کرنا ہے۔ اچھی خبر سننے میں آتی ہے
ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ملک سے باہر رہ کر بھی تم ہم سے زیادہ فعال ہو۔ سوبراج کو جہنم واصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تم نے یہ مار کا سر کر کے ایک فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کیا میرا انجام شرما جیسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ راجن نے سوبراج کی باقی ماندہ ہڈیوں کو نارائن پرشاد شرما کا نام دیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہاں کسی مقابلے میں مرنے والے مجرم کو میرا نام دے دیا جائے تاکہ امریکی کونسل کی درج کرائی ہوئی FIR کی فائل بند ہو جائے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ جلال نے پرزور الفاظ میں میری تائید کی۔ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آئندہ کے لیے تم گوشہ نشینی اختیار کر لو، کسی واقعے میں کہیں تمہارا نام نہ آئے۔ غلطی سے یہ بانڈا پھوٹ گیا تو برسوں کے لیے ہمارے ساکھ تباہ ہو جائے گی، ہماری کہی ہوئی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ گوشہ نشینی ناممکن ہے، میں نے بلا توقف جواب دیا۔ پھر صبر کے ساتھ مناسب وقت کا انتظار کرو، ابھی امریکیوں کے زخم تازہ ہیں۔ رفتہ رفتہ سنی ہاٹ کے خونی تصادم کی یاد دھندلا جائے گی اور تمہاری واپسی کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ جلال سے ایک طویل وقفے کے بعد بات ہوئی تھی۔ اس گفتگو میں تقریباً ہر نقطے پر تبادلہ خیال ہو چکا تھا۔ اس سے بات ختم ہوئی تو غزالہ میری منتظر تھی۔ کیا آپ پاکستان لوٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ اس نے میرے مڑتے ہی پوچھا۔ ارادہ یہی تھا، لیکن جلال بتا رہا ہے کہ وہاں لوٹنا مناسب نہیں ہوگا۔ امریکی ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کے خلاف FIR درج ہونے کے بعد وارنٹ بھی نکل گئے ہیں۔ میں آپ کو ہرگز واپس نہیں جانے دیتی۔ اچھا ہوا کہ اب جلال نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ وہ بولی، تم چاہتی ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر ڈان کی غلامی کرتا رہوں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتی، مگر مجبوری ہے۔ جب تک ڈان سے ہمارے پاسپورٹ واپس نہیں مل جاتے ہم کو یہیں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا، پاسپورٹ مل جانے کے بعد ہم کدھر کا رخ کریں گے؟ میں نے اسے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ امریکہ چلیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، دیکھیں کہ وہ دونوں وہاں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، وہ پاکستان میں میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تم مجھے ان کے گڑھ میں جانے کا مشورہ دے رہی ہو۔ اب آپ ڈینی نہیں علی احمد ہیں اور میں صدف ہوں۔ میں ایسی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لوں گی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ہم وہاں صرف تفریح کریں گے۔ وہاں جانے والے دوسرے پاکستانیوں کی طرح ان کو ہم پر کبھی کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بہت مشکل سے ایک ساتھ پاکستان سے باہر نکلنے کا موقع ملا ہے، ہمیں یہ وقت خوش رہ کر گزارنا چاہیے۔ کن چیزوں کو اپنے قبضے میں لوگی؟ میں نے اس کے جوش و خروش میں دلچسپی لیتے ہوئے مسکرا کر سوال کیا۔ بیم گن اور زہریلی انگوٹھیاں، اس نے بلا توقف جواب دیا۔ آپ نے گولڈن ڈریگن کے محافظ کو زہر سے شکار نہ کیا ہوتا تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ جس طرح ڈان اپنے حریف کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے، اسی طرح راجن اب آپ کی تلاش میں لگا ہوا ہوگا۔ محافظ کے مرنے کے بعد سوبراج کو شبہ ہو گیا تھا کہ آپ بینکاک میں ہیں۔ لوپ بوری میں ڈرائیور اور سوبراج کی موت کے بعد راجن کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب اس کا مقابلہ آپ سے ہے۔ مجھے راجن کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اب دیکھنا ہے کہ ڈان کی کھوپڑی کب اعتدال پر آتی ہے۔ غزالہ کو جواب دے کر میں فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پے در پہ کئی کوششوں کے باوجود مجھے اسد کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے نمبر ملانے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے انٹرکام پر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے فوری طور پر اسے اوپر بلا لیا۔ اس کا فون آن تھا لیکن بیٹری جواب دے چکی تھی۔ اوپر آتے اس نے اپنا فون چارج پر لگا دیا۔ میں نے اس کے سامنے ڈان سے ملاقات کا وقت لیا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ ہوٹل سے نکلے تھے۔ وہ اپنی راہ ہو لیا، میں ڈان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے میری اور ڈان کی ملاقات کا احوال جاننے کے بارے میں بہت تجسس تھا۔ میں نے چند فکروں میں اسے پوری کتھا سنا دی۔ اس کے لیے دونوں خبریں تشویشناک تھیں۔ ڈان کو یہ پتا چلنا کہ میں نے لوپ بوری میں راجن کی لینڈ کروزر کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے اس کی مدد لی تھی، کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ ڈان کسی بھی وقت اس سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ہمارے دونوں پاسپورٹوں کی ضبطی بھی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اپنی کارکردگی کا احوال سنانے کے بعد میں سانس بھی نہیں لے
لینے پایا تھا کہ اسد نے موتی محل میں دھماکے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ بینکاک کی شہری حدود میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ تھا جس نے سماجی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اس دھماکے میں 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 3 تھی۔ عمارت کے ایک حصے میں دھماکے سے خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اسد نے وہ خبر مقامی ٹیلی ویژن پر سنی تھی اور تیزی سے موتی محل کی طرف چل دیا تھا۔ وہاں سنسنی اور خوف و ہراس کی فضا پائی جا رہی تھی۔ شہر والوں سے راجن کی سرگرمیاں ڈکی چھپی نہیں تھی۔ ہر شخص حیران تھا کہ راجن کے رہائشی قلعے میں کس سورما نے تخریب کاری کی واردات کی تھی۔ اسد شہر کے بارے میں باخبر رہنے کا عادی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امریکی فوجی دستہ موتی محل میں صوبراج کی ناکام تلاش کے بعد واپس لوٹ چکا تھا۔ ڈان کے آدمیوں میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ موتی محل میں گھس کر ایسی خون آشام کارروائی کرتے۔ میری مصروفیات اس کے سامنے تھیں۔ اس واقعے کے بارے میں معلومات کے حصول کے لیے وہ کوششیں کرتا رہا۔ آخر کار وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مرنے والوں میں سے ایک کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ وہ اندر کی خبر تھی جسے چھپایا جا رہا تھا۔ وہ نقطہ میرے اس خیال کی بھرپور تائید کر رہا تھا کہ انہوں نے راجن کو سبق سکھانے کے لیے بہت بے رحمی اور سفاکی کی ہے۔ سفاکی سے اندر کے کسی آدمی کو استعمال کیا تھا۔ دھماکہ یقینی طور پر ریموٹ کنٹرولڈ بم سے کیا گیا تھا۔ بم لے جانے والے کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ بم سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ موتی محل کے کسی حساس گوشے میں بم چھپا کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا تو بم کو اڑا دیا جائے گا۔ غالباً بم لے جانے والے کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ وہ تباہ کن مواد لے کر موتی محل میں داخل ہوا تو اسے اتنی مہلت نہیں دی گئی تھی کہ وہ کہیں بم نصب کر سکے۔ قدرے وقفہ دے کر بم کو اڑا دیا گیا۔ بم کے ساتھ تخریب کار کے بھی ٹکڑے اڑ گئے اور یہ امکان ختم ہو گیا کہ اس کے پکڑے جانے کی صورت میں اصل سازش بے نقاب ہو سکے۔ جب میں نے ترتیب وار واقعات و حالات اسد کے سامنے رکھے تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ موتی محل پر نازل ہونے والی تباہی کے ذمہ دار امریکی تھے۔ ڈان کنویں کا مینڈک تھا۔ اس کی اکلوتی خواہش یہ تھی کہ راجن کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس سے آگے کچھ سوچنا یا سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ امریکیوں کی کینہ پروری کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ چاؤفان کی ذہنی سطح ڈان سے بھی کم تر تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیے بغیر اس دھماکے کا سہرا میرے سر باندھ دیا تھا۔ تم امریکیوں سے خاصی عداوت رکھتے ہو، اسد نے وہ گتھی سلجھ جانے پر خوش دلی سے کہا۔ ان کی رگ رگ کو سمجھنے لگے ہو۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ ڈان اسے تمہارا کارنامہ سمجھتا رہے گا۔ مجھے عام امریکیوں سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ وہ بیچارے سادہ لوہ اور فراخ دل ہوتے ہیں۔ میری نفرت امریکی حکومت اور اس کے کارندوں کے لیے ہے۔ غرور، ظلم اور سفاکی پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے امریکی حکومت نے اپنے عام شہریوں کو بھی نفرت کا ہدف بنا دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دنیا بھر میں امریکیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پچھلے چند برسوں میں امریکیوں کے قومی وقار کو سخت دھچکا لگا ہے۔ اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اب دنیا کے بیشتر ملکوں میں وہ ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ اب ان پر لعنت بھیجو۔ یہ بتاؤ کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ چاہو تو میں کل ہی تمہارے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ بنوا دوں۔ اس نے پیشکش کی۔ اب بات کھل ہی گئی ہے تو تم کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک افسر کے قتل کے سلسلے میں میرے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ وہاں میری گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ اسد کو یہ جان کر صدمہ ہوا کہ کراچی میں رونما ہونے والے واقعات نے میرے امریکی دشمنوں کو مقامی انتظامیہ کو دبانے کا سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ موتی محل میں دھماکے کی خبر سن کر ڈان کی چڑھی ہوئی رگ اتر جائے اور وہ تمہارے پاسپورٹ لوٹا دے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، یہ $1 ملین کا مسئلہ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، بدنام مجرم محلوں میں رہنے کے شوقین کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے یکا یک پوچھ لیا، کن مجرموں کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو صرف راجن اور اس کا موتی محل ہے۔ یہاں صوبراج کے بارے میں تفصیلی خبریں چھپی تھیں۔ اس نے اپنے راج محل کو خود آگ لگائی تھی۔ راج محل اور موتی محل، میں نے پرخیال انداز میں دہرایا، دونوں نچلے طبقے سے ابھر کر اوپر آئے ہیں۔ یہ ان کے احساس کمتری کی کرشمہ سازی ہے۔ اپنی رہائش گاہوں کو محل کا نام دے کر وہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی شان و شوکت اور امارت سے معروف کر کے وہ اپنے ماضی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں موتی محل
محل کا انجام بھی راج محل جیسا ہونا چاہیے۔ میں ہنس دیا، کبوں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے، ڈان کی بھی یہی آرزو ہے جو شاید پوری نہ ہو سکے۔ دھماکے میں موتی محل کی علامتی تباہی کافی ہے۔ مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ تم راجن میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہو، میں یہاں پھنسا رہا تو اسے بھی دیکھنا پڑے گا۔ فی الحال مجھے موتی محل کے دھماکے پر ڈان کے رد عمل کا انتظار ہے، میں نے جواب دیا اور اسد کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ ہم سے ایک بڑی چوک ہو گئی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے کہا، لوب بوری سے واپسی پر مجھے ریسٹ ہاؤس سے سوبراج کا سیٹلائٹ فون لے لینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ساتھ نہ لے گیا ہو۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا، وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ اس کی میموری سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کے زیر عتاب آنے کے بعد پاکستان میں کن لوگوں سے اس کے روابط برقرار تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ کسی وقت اس نمبر پر کال کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ فون اب راجن کے قبضے میں ہو اور اس سے بات ہو جائے۔ میں نے کہا، راجن سے جب چاہو بات کر سکتے ہو، میرے پاس اس کے موبائل سمیت کئی فون نمبر موجود ہیں۔ اسد نے پھرتی سے جواب دیا، اس کا نمبر میرے پاس بھی ہے، مجھے اس سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ سیٹلائٹ فون پر آ جاتا ہے تو اس سے دوسرے ڈھنگ سے بات ہوگی، ابھی کوشش کیوں نہیں کر لیتے؟ اسد نے کہا، اس وقت میرا ذہن الجھا ہوا ہے، ذہن صاف ہوگا تو اسے ضرور دیکھوں گا۔ دشمن کو مارنے سے پہلے ہلکان کر دیا جائے تو آخری مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت روم سروس کی ایک سبک اندام ویٹر ٹرالی میں چائے اور خورد و نوش کے کچھ لوازم لے آئی جن کے لیے غزالہ ہدایت دے چکی تھی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسد نے مجھ سے جلال کے بارے میں کوئی سوال کیا نہ میں نے اسے اپنی اور جلال کی گفتگو کے بارے میں کچھ بتایا۔ وہ تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ اسد بینکاک میں آئی بی کی سرکاری نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے کسی مقامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، مار داڑ اور خون ریزی کے واقعات سے بالکل الگ تھلگ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے میری بہت مدد کی تھی، محض اسے کسی سرکاری عطاب سے بچانے کے لیے میں نے از خود ڈال کو سوبراج کی ہلاکت کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر مجھے خلش تھی کہ میں نے اس بارے میں اول خان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس نے روزے اول سے ہر طرح بہت کھل کر میرا ساتھ دیا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ میری ہی وجہ سے وہ ایک مرتبہ اپنے بڑوں کی ناراضی کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ جلال میرے اور اول خان کے باہمی تعلق کا احترام کرتے ہوئے اسے بھی سوبراج کی موت کی خوشخبری سنا دے گا۔ وہ خبر ملتے ہی اول خان کا فون آنا ناگزیر تھا۔ وقت اپنی لگی بندی رفتار سے گزرتا رہا، رات کے 10 بج گئے، اول خان کا فون نہیں آیا تو مجھے مایوسی ہونے لگی۔ جلال میرا دوست اور رازداں تھا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اس سے پہلے وہ ایک پکا بیوروکریٹ تھا۔ انتظامی موشگافیاں اس کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے علم میں آئی ہوئی بات کو کسی اور تک بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے لیے وہ دونوں یکساں تھے، ایک اپنے دفتری نظم و ضبط میں جکڑا ہوا تھا، دوسرا ہر قید و بند سے آزاد رہ کر اپنی ثوابدید کے مطابق نہایت ایمانداری اور خلوص سے اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پا لینے کے لیے میں نے 10 بجے اول خان کو فون کیا۔ اس وقت وہ گھر پر موجود تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ہر وقت کی بھاگ دوڑ سے بڑی حد تک نجات مل گئی تھی۔ اس کو سب کچھ بتانا بے سود تھا۔ وہ کراچی میں بیٹھا ہوا تھا۔ بینکاک میں ایس ٹی ایف کا کوئی ایسا اہلکار موجود نہیں تھا جو آڑے وقت میں میری مدد کر سکے۔ میں نے اپنے مسائل کو پسے پشت ڈال کر اسے سوبراج کے عبرت ناک انجام کی خبر سنا دی۔ اول خان کی خوشی ناقابل بیان تھی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ سوبراج گمنامی کی موت مارا گیا ہے اور اس کے پشت پناہ نے اس کی واقعات کو ایک فرضی نام دیا ہے تو پرتے جذبات سے اس کی آواز روند گئی۔ بینکاک میں سوبراج کے قتل سے پیدا ہونے والے دور رس اور خطرناک نتائج اس کی نظروں میں تھے۔ مجھے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ اس خبر کو خفیہ رکھنا کتنا ضروری تھا۔ میں نے پاسپورٹوں کے چھن جانے کا قصہ نہیں چھیڑا۔ اول خان نے اپنے طور پر وہی بات کہی جو جلال کہہ چکا تھا۔ مشن پورا ہو جانے کے باوجود میرے لیے پاکستان کا رخ کرنا مناسب نہیں تھا۔ جو بات جلال
حال نے مجھے نہیں بتائی تھی وہ اول خان کے ذریعے میرے علم میں آ گئی۔ امریکیوں کی طرف سے بڑے اخبارات میں روز میرے اور ویرا کے خلاف اشتہار شائع ہو رہے تھے۔ ان میں میرے خاکوں کا اضافہ ہو چکا تھا جو اول خان کی رائے میں حقیقت سے بہت دور تھے۔ وہ میرے زخم خوردہ دشمنوں کی کارروائیاں تھیں۔ ان کے بے پناہ دباؤ میں آئے ہوئے اپنوں نے بھی ان کے قدم سے قدم ملا لیا تھا۔ ٹام کے قتل کے بعد مبینہ ملزم کے طور پر میری نشاندہی کرنے والوں کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ امریکیوں کے مقرر کیے ہوئے 2 ملین یعنی 20 لاکھ ڈالروں اور مراعات کے مقابلے میں 1 لاکھ پاکستانی روپے کی کوئی وقت نہیں تھی۔ کسی کے پاس کوئی سراغ ہوتا اور اس کے دل میں میرے کردار سے نفرت رچی ہوئی ہوتی تو وہ بڑے انعام کے لالچ میں پاکستانی حکام بجائے امریکیوں سے رجوع کرتا۔ مجھے صدمہ ہوا کہ اپنوں نے میری بولی بہت کم لگائی تھی۔ اگر ان پر آنے والا دباؤ ایسا ہی ناقابل برداشت ہو چلا تھا تو انہیں میری کوئی مناسب قیمت لگانی چاہیے تھی۔ مجھے انہوں نے شوبراج سے بھی کم تولا تھا۔ اس کو پکڑوانے کے لیے 2 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ میرے اوپر صرف 1 لاکھ روپے رکھے گئے تھے۔ وہ صدمہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا۔ میرے دل نے خود کو بہلاوا دیا کہ میری نشاندہی پر انعام مقرر کرنے والا افسر بہت ذہین وطن پرست اور میرا ہمدرد تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک قلیل رقم مقرر کی تھی تاکہ کوئی شخص میری ہلاکت، نشاندہی یا گرفتاری میں دلچسپی نہ لے۔ میری یا کسی کی سوچ کچھ بھی رہی ہو، ٹھوس زمینی حقائق دل خوش کن نہیں تھے۔ جن حالات کے سبب مجھے پاکستان سے نکل کر تھائی لینڈ کی طرف آنا پڑا تھا وہ نہ صرف اپنی جگہ برقرار تھے بلکہ ان میں زیادہ خرابی اور شدت پیدا ہو چکی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اول خان وہ اکلوتا آدمی تھا جس سے میں کھل کر بات کر سکتا تھا۔ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے بھی میری تلاش میں مقامی حکام کی مدد کرنے کی ہدایت مل چکی تھی۔ اسے علم تھا کہ میں پاکستان میں نہیں تھا۔ اس کے آدمی پوری سرگرمی کے ساتھ میری تلاش میں مصروف تھے۔ اول خان سے فون پر بات ہونے کے بعد میرے اور غزالہ کے درمیان تبادلہ خیال شروع ہو گیا۔ اپنے ہمدردوں کی طرف سے ملنے والے پیغامات سے کہتا نظر وہ خود بھی بینکاک کے بعد دل کھول کر سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہونے کے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن یہ خیال اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا کہ ہمارے لیے پاکستان کا رخ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا سلسلہ کھانے کے دوران بھی جاری رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے جذبات کے اظہار میں محتاط ہونے کے باوجود غزالہ کی باتوں سے کہیں کہیں بد دلی کی بو آ رہی تھی جو کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو ویرا کا فون آ گیا۔ میں جب سے بینکاک آیا تھا اس سے مسائل کے بارے میں کھل کر بات نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی رابطہ قائم ہوا ان دونوں کی سرگرمیاں گفتگو کا موضوع بنی رہیں۔ ویرا نے کچھ خریدنے کی کوشش کی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ مجھے یہ فکر ضرور تھی کہ سلطان شاہ نیو یارک میں ایک اطالوی نژاد فقیر میں غیر معمولی دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ مسئلہ میرے علم میں آنے کے بعد سلطان شاہ سے میری بات نہیں ہو سکی تھی۔ بینکاک میں تمہارے مزے آئے ہوئے ہیں، وہاں کیا کر رہے ہو؟ رسمی مزاج پرسی کرتے ہوئے ویرا کو میری ذاتی سرگرمیوں کی فکر لاحق ہو گئی۔ کن مزوں کی بات کر رہی ہو؟ میں یہاں خوش نہیں ہوں، میں نے کہا۔ یہ باتیں غزالہ کو سنانا، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے تمہارے جمالیاتی ذوق کا خوب اندازہ ہے۔ ایسے مردوں کے لیے بینکاک سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سفر مجبوریوں کے باعث اختیار کیا گیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وقت کی فراوانی اور سامنے کوئی واضح کام نہ ہو تو ایسی جگہوں پر پارسا مرد بھی بہکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم اس اصول سے مستثنا نہیں ہو۔ ویرا گستاخ اور منہ زور عورت تھی۔ اس وقت اس نے اچانک یہ ایک نازک موضوع چھیڑ دیا۔ میں غزالہ کی موجودگی میں اس بارے میں کھل کر کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ میری کال ویرا بے فکری سے لمبی گفتگو کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے رسانیت سے کہا، میں یہاں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میری دیکھ بھال کے لیے غزالہ کافی ہے۔ اس کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے آس پاس منڈلا رہی ہے۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ وہ بے پرواہی کی اداکاری کر رہی ہوگی، مگر اس کے کان تمہاری باتوں پر لگے ہوئے ہوں گے۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز اخبار کی
वर्क गर्दानी में मसरूफ थी। तुम सब कुछ जानती हो तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने चुभते हुए लहजे में ऐसा सवाल किया जिससे गजाला को मौजूद सुखन का अंदाजा न हो सके। मजा आता है, वीरा ने बेसाख्ता जवाब दिया। ये दुनिया के हर मर्द का वतीरा है, वो पराई औरतों के सामने मजनू बने रहते हैं, अपनी बीवियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये खराफात सवार हैं तो मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अरे रे, ऐसा ना करना, वो जल्दी से बोली। मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। देखती हूँ कि तुम्हें कब मेरा ख्याल आता है। मुझे तुमसे ज्यादा सुल्तान शाह की फिक्र है। मैंने इसकी बात काट कर कहा। मैं भी इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुमने वादा किया था कि वक्त निकाल कर तुम किसी वक्त इससे खुद बात करोगे। अब तक इसकी नौबत नहीं आई। मैंने इसी के लिए फोन किया है। मैंने कहा वो कहाँ है? इससे बात करने से पहले मुझसे बात कर लो। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ तके जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे अपने साथ क्यों ले आई। इसे चाबी देने की कोशिश ना करो। एक बार इसका दिमाग पटड़ी से उतर गया तो मैं इससे ढंग की कोई बात नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे दोस्त का क्या बना? वो बैंकॉक में क्या कर रहा है? इसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। तुम किस दोस्त की बात कर रही हो? वो हंसी, फिर बोली, तुम्हारा एक ही करीबी दोस्त है। हर बार तुम इसे ढील देकर निकल जाने का मौका दे देते हो। शुभराज की बात कर रही हो। कुछ न कुछ कर रहा होगा। अभी तक इससे सामना होने की नौबत नहीं आई है। वो छोटा राजन ही के पास ठहरा हुआ है, वहीं होगा। अभी इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। मालूम हो रहा है कि तुम वहाँ छुट्टियां मनाने के मूड में हो, इसकी तरफ कम ध्यान दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हारा मोजी दुश्मन है। इसे पहल करने का मौका मिल गया तो तुम पराये मुल्क में दुश्वारियों में पड़ जाओगे। अपने मशवरे अपने पास रखो। मुझे इन नज़ाकतों का पूरा अंदाजा है। तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो अब अपना फोन अकबर को दे दो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।